جی عرض میں یہ کر رہا تھا، آئینے کے سامنے اگر کوئی چیز کھڑی ہو جائے تو جب تک وہ خود چیز کھلی ہوئی نہ ہو، واضح نہ ہو، اس وقت تک وہ آئینے کے اندر صاف نظر نہیں آ سکتی۔ تو فرمایا جس وقت تک ہمارے سامنے اللہ کے احکام کھلے ہوئے نہ ہوں، اللہ کے احکام واضح نہ ہوں، ہمیں اللہ کے احکام معلوم نہ ہوں، تو ہمیں کیسے احکام معلوم ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنے وجدان کے ذریعے کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، مختلف افراد کا سوچ و بچار کرنا۔ مختلف افراد کا اکٹھے ہو جانا اور سوچ و بچار کرنے لگ جانا۔ فرمایا جتنے مرضی لوگ اکٹھے ہو جائیں، جتنے مرضی لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اللہ کے احکام کو جاننے پہچاننے کی کوشش کرنے لگ جائیں تو بالکل وہ اللہ کے احکام کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں بھائی کیسے نہیں پہچان سکتے؟ وہ اس وجہ سے نہیں پہچان سکتے کہ جب آپ دیکھیں کہ کثیر تعداد کے اندر نابینا جن کو نظر نہیں آتا وہ جمع ہو جائیں اور ایک چیز کے بارے کے اندر وہ اندازے لگانے لگ جائیں، یہ فلاں ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اور ان کے مقابلے کے اندر ایک بینا شخص ہو جس کی بصارت ٹھیک ہے، جس کو نظر آتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے گا نابینا جو جمع ہوئے ہیں اور بینا جس کو نظر آتا ہے، یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن بھی اس بات کا شاہد ہے، لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپس کے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ جب 50 لوگ جمع ہو جائیں اور ان کو اللہ کے احکام معلوم نہ ہوں تو وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سوچ بچار غور فکر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں؟ تو یہ 3 ذرائع تھے، عقل، وجدان اور لوگوں کا اکٹھے ہونا، اجتماعیت۔ ان تینوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احکام ہیں ان کو پہچاننے کی اگر بندہ کوشش کرتا ہے تو یقیناً ان احکام کو وہ پہچاننے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں، آگے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ ہم کچھ احکام کے بارے کے اندر تو کچھ باتوں کے بارے کے اندر تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے، یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ کچھ باتوں کے بارے کے اندر تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ جواب دیا، ذرا غور کرو، اپنے ارد گرد غور کرو، پوری کائنات پر غور کرو کہ جو لوگوں نے فیصلے کر رکھے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور یہ بات غلط ہے، لوگوں نے یہ فیصلے کر رکھے ہیں، آپ ذرا غور کرو کتنی باتوں کے بارے کے اندر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں کچھ لوگوں کے ہاں ٹھیک ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں غلط ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی تعداد نہیں ملے گی کہ جس کے اوپر سارے لوگ جمع ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بھلائی کی ہے، اور سارے لوگ اکٹھے ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ بات غلط ہے۔ ہر بندے کی آراء مختلف ہے، ہر بندے کی سوچ مختلف ہے۔ تو نوع انسانی خیر اور شر کے مسئلے کو حل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ آگے پھر کتاب والے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے۔ کتاب والا کہتا ہے دیا ہے نا، دیا چراغ، اس کی روشنی ہی ہوتی ہے۔ انکار کوئی نہیں بندہ کر سکتا کہ یہ چراغ کی روشنی نہیں ہے، انکار کوئی نہیں کر سکتا، روشنی ہے۔ لیکن دیے کی روشنی وہ سورج کے مقابلے کے اندر بالکل معمولی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے سورج کی ضرورت ہے، اور
دیا جو ہے وہ سورج کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب ایک میں جملہ کہہ دوں گا تو اس کے ساتھ تعلق مل جائے گا، کتاب کے اندر ذکر نہیں کیا۔ قرآن پاک کے اندر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے، سراجم وہاجا، اور ایک مقام پر فرمایا قمرم منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا ہوا چراغ سورج بنایا ہے اور ہم نے آپ کو روشن چاند بنایا ہے۔ چاند کی روشنی، سورج کی روشنی یہ ہر جگہ پر پھیلی ہوتی ہے، چاہے کسی امیر کا گھر ہو، چاہے کسی غریب کا گھر ہو، چھوٹے بڑے کوئی اس کے اندر امتیاز نہیں ہوتا، ہر ایک جگہ پر یہ روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو فرمایا انسان کو خیر اور شر، بھلائی، اچھائی، برائی، اس کی پہچان کرنے کے لیے انسان کو کسی بڑے سورج کی ضرورت ہے، اور وہ سورج انبیاء کی ذات، رسول اور اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی صورت کے اندر بن کر آتے ہیں، جو آ کر ہدایت کی روشنی پورے جہاں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ چلیں جی، اس سے اگلی بات، انسان کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ہدایت ہے۔ ایک چیز یہ ہمیں مل گئی، انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کے اندر احکام ماننا اور اللہ تعالیٰ کے جو ناپسندیدہ احکام ہیں ان کو چھوڑنا، یہ ہدایت ہے۔ ایک چیز تو ہے ہدایت، دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کرنا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی صفات کے اندر ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ پاک رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اللہ پاک کی صفات ہیں، ربوبیت کی صفات ہیں۔ تو اب اللہ پاک کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی صفات کے اوپر اس طرح عمل ہو، اس کی صفات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسانوں کو یوں بے بسی کے اندھیرے میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ انسان کو احکام صاف واضح کر کے بتائے جائیں جس کے اوپر وہ عمل کر سکے، اور انسان کو وہ احکام بتا دیے جائیں کہ جن کے بغیر وہ اطاعت اور بندگی کی راہ پر چل نہیں سکتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رحمت کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ربوبیت، وہ اپنے احکام اور اپنی رضامندی کی صورت کو انسان تک پہنچانے کے لیے خود اہتمام نہ کرے تو اس وقت تک انسان اپنی عقل، سوچ، وجدان، اس کے ذریعے وہ اس نقطۂ نظر تک، یعنی اللہ کی اطاعت اور احکام کو ماننے پر پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام بندوں تک پہنچانے کے لیے جب سے یہ کائنات بنی ہے، اس کائنات کے بننے کے ساتھ ہی اپنے احکام لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع فرما دیا ہے۔ اس کے اندر بالکل اللہ پاک نے تاخیر نہیں کی۔ پہلا انسان دنیا کے اندر آیا ہے، اور وہ پہلا انسان ہی اخلاقی، معاشرتی ضرورتوں پر
پورا اترنے والا ہے، اس پہلے انسان کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی آنے والے جو انسان ہیں ان کو باخبر کرنے کا فیصلہ کر دیا، ان کی ہدایت کا انتظام اس پہلے انسان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروا دیا۔ اب جو پہلا انسان آیا حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں، جس کے ذریعے انسانوں کو باخبر کیا جا رہا ہے اور انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا جا رہا ہے، اسی انتظام اور اسی باخبر کرنے والے کو دین کی اصطلاح میں رسول کہتے ہیں، اور یہ جو انتظام ہے اس کو رسالت کہا جاتا ہے۔ یہ جو اللہ پاک نے انتظام کیا رسالت، اور جس کے ذریعے وہ انتظام ہوتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھیے رسولوں کے بغیر یہ جو رسالت والا ہے نا، رسولوں کے بغیر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے واقف نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ رسولوں کے بغیر انسان اللہ کے احکام پر عمل نہیں کر سکتا، تو وہاں پر ہمیں پھر ان رسولوں کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرمایا یہ اسی طرح ہے جس طرح آنکھوں میں بینائی ضروری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو چیز کسی منزل تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہو، جب تک اسے اپنا نہ لیا جائے تو منزل تک پہنچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ماننے ہیں، وہ احکام کیسے معلوم ہوں گے؟ رسالت کے ذریعے۔ ٹھیک ہو گیا، میں رسالت کو تو نہیں مانتا، لیکن رسالت سے ملنے والے جو احکام ہیں ان احکام کو مان لیتا ہوں۔ رسالت سے ملنے والا جو حکم ہے یعنی اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن جو رسالت کا پیغام پہنچانے والے ہیں میں ان کو نہیں مانتا۔ آپ اگر اس طرح کہیں گے تو آپ رسالت کا انکار کر دیں گے، اور جب رسالت کا انکار کر دیں گے تو آپ کا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، آپ میں ایمان نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھیے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے جو رسول پیغمبر ہیں ان کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ آخر کے اندر لکھتے ہیں رسالت کی عملی اہمیت اس سے بھی زیادہ ہے کہ نہ یہ کہ صرف اس کے بغیر اللہ کے احکام کو جانا جا سکتا ہے، بلکہ حقیقت یہ کہ اس کے بغیر خود اللہ اور آخرت کو بھی نہیں جانا جا سکتا۔ رسالت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور آخرت کا صحیح علم عطا کرتا ہے۔ اس لیے رسالت کے بغیر اللہ اور آخرت پر ایمان بھی جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں لایا جا سکتا، تو لہٰذا رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اور شامل کر لیجئے، کتاب کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا گیا لیکن میں وہ بات آپ کو یہاں پر لکھوا دیتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ ویسے آپ نے انٹر کی بک کے اندر اس کو پڑھا تھا۔ رسالت کے اندر رسول اللہ کے احکام پہنچانے والے، ان میں دو ہستیوں کا نام آتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے والے ہیں نا، بعض کو رسول کہا جاتا ہے اور بعض کو نبی کہا جاتا ہے۔ رسولوں اور نبیوں کی جو صحیح تعداد ہے وہ کسی انسان کو کلی طور پر معلوم نہیں ہے۔ ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں
تقریباً 1,24,000 کم و پیش۔ تقریباً کا لفظ ہم ساتھ ضرور ذکر کرتے ہیں۔ اب ایک فرق ہے نبی اور رسول میں۔ یہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی، اس کے پاس نئی کتاب نہیں ہوتی، یہ اپنے سے پہلے والے رسول کے احکام، اپنے سے پہلے والے رسول کی کتاب اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اور جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب اتارا کرتے ہیں، وہ نئی کتاب لے کر آتا ہے، اس کی ایک اپنی شریعت ہوتی ہے، جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے۔ اچھا ایک اور بات، جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے اور نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس اپنی ایک شریعت تھی، اپنی ایک کتاب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اپنی ایک شریعت تھی، اپنی کتاب تھی۔ حضرت موسیٰ ان کے پاس اپنی شریعت، اپنی کتاب تھی۔ تو رسول ان کے پاس اپنی شریعت ہوتی ہے، اپنی کتاب ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست احکام لیتے ہیں۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ پہلے کتابوں کی وضاحت کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی اس کی وضاحت کیا کرتے تھے۔ حضرت ہارون نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ حقیقت درست کیا ہے کہ حضرت ہارون اللہ کے نبی تھے یا رسول تھے۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ اب ان کے پاس کی نئی کتاب اس کا ذکر نہیں ملتا، تورات کا ذکر ملتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، تورات کے بعد کسی اور کتاب کا ذکر حضرت ہارون کے لیے نہیں ملتا، آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد انبیاء، تو انبیاء کی خصوصیات، اب تک ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام ماننے کے لیے بندے کو رسولوں کی رسالت کی ضرورت ہے، یہ خلاصہ پچھلا۔ تو انبیاء اور رسالت، پیغمبر اور رسول، یہ کیسے ہونے چاہیے؟ تو فرمایا ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت بشریت، دوسری خصوصیت وہابیت، اور تیسری خصوصیت تعلیمات من جانب اللہ، چوتھی خصوصیت عصمت۔ ان چاروں کی میں وضاحت کروں گا، آپ تھوڑی سی یہ بات سمجھ لیجیے گا۔ یہ میں نے خلاصہ میں سے کر دیا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں۔ انبیاء کی ضرورت کے تحت ہم دیکھ چکے ہیں کہ انسان کو جیسے ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، ویسے ہی خدائی ہدایت اور انبیاء کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے۔ بھائی احکام آپ نے ماننے ہیں تو احکام ماننے کے لیے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے نا، تو ہدایت وہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ انبیاء سے۔ تو انبیاء کی ضرورت انسان کو ویسے ہی ہوئی جس طرح ہوا اور پانی کی ضرورت ہو۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا، ان کو نبوت کا مقام عطا کیا گیا۔ حضرت آدم نے اپنی اولاد تک خدا تعالیٰ کے احکام پہنچائے، ان کی اولاد نے اپنے بیٹوں پوتوں کو ہدایت تک ہدایت کو منتقل کیا۔ لیکن جوں انسانی نسل پھیلتی اور دور دراز علاقوں میں آباد ہوتی گئی تو تعلیمات کے نشانات کم ہوتے گئے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں نے ان تعلیمات کو بھلا دیا۔ ان جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء بھیجے تاکہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام سر انجام دے۔ یہ مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں ہے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ناموں سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہزارہ انبیاء حدیث میں بیان کیا گیا، ایک اندازے کے مطابق تمام انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔
قرآن پاک کے اندر جو انبیاء کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے نمایاں خصوصیات، پہلی خصوصیت ہے بشریت، انسان ہونا۔ یہاں پر لوگوں کو بہت اشکال پیدا ہوتا ہے اور انبیاء کے متعلق لوگ بہت اشکال کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے وساوس اور مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ کتاب والے نے بڑی سیدھی اور خوبصورت بات کی ہے، آپ کتاب والے کی بات سمجھ لینا، انشاءاللہ آپ کے دل کے اندر سے سارے اختلافات اور ساری جو الٹی سیدھی باتیں ہیں وہ ساری نکل جائیں گی۔ دیکھیے گا، کتاب والا کہتے ہیں اگرچہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے مقام اور مرتبے میں عام انسانوں سے بہت بلند تھے اور یقیناً بلند ہیں، اللہ کا جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہم جیسے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں، انبیاء کے قدموں کے ساتھ جو لگنے والی خاک اور مٹی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا انبیاء کا مقام مرتبہ عام انسانوں سے بہت بلند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کے سب انسان تھے، فرشتوں کے گروہ میں سے نہ تھے، جنوں میں سے نہ تھے۔ انبیاء فرشتوں میں سے نہیں ہیں، جنوں میں سے نہیں ہیں۔ اور اسلام کے ہاں یہ عقیدہ بھی غلط ہے کہ انبیاء خدا یا اس کا بیٹا یا اس کا کوئی اور اوتار انسانی شکل میں آ کر خدائی ہدایت پہنچائے۔ خدا کا پیارا، خدا کا بیٹا یا خدا وہ جناب انسانی شکل میں آ کر احکام پہنچاتا ہے، اسلام کے ہاں یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو مانیں کہ انبیاء میں خدا کا ہلکا سا بھی شبہ ہوتا ہے، جس طرح ہم میں بعض لوگ مان لیتے ہیں کہ انبیاء وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ مختار کل ہوتے ہیں، وہ حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر خدائی ہلکا، انبیاء میں خدائی کا ہلکا سا بھی شبہ مان لیا جائے تو توحید و نبوت کی جو حیثیت ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، خدا کے ایک ہونے کا تصور کو نقصان پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم پیچھے کیا پڑھے ہیں، خدا کی ذات ایک ہے، توحید، اگر ہم اس کے ساتھ ان کو بھی شامل کر دیں تو پھر خدا کا جو خدائی ہونے والا تصور ہے اس کو کیا پہنچتا ہے، نقصان۔ انبیاء کو بھیجنے کا اصل مقصد وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہر نبی ہمیشہ یہ اعلان کرتا رہا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ پھر لوگوں نے مختلف اعتراض کیے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کھاتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، بازاروں کے اندر بھی جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں نا کہ انبیاء اللہ کے جو رسول ہیں ان کو کھانا نہیں چاہیے، ان کو پینا نہیں چاہیے، ان کو بازار کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ مکہ کے جو لوگ تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کرتے تھے، وہ آپ کیسے رسول ہیں، آپ کے لیے کھانے پینے کے اندر مشکل ہے، آپ کے لیے کوئی سونے کا محل نہیں ہے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، سونے کا مکان ہونا چاہیے، آپ کے گھر کے سامنے نہریں جاری ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر میں کہوں کہ میرے پاس یہ سونے کا محل ہو اور میں اپنے لیے نہریں جاری کروا لوں، پھر تو میں خدا کے اندر شریک ہو گیا، خدا کی خدائی میں۔ سونے کا محل، گھر کے سامنے سے نہریں کو ہونا، یہ خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اور ان نحن الا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح انسان ہوں، میرے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اگر خدا کا کوئی پیغام دینے والا بھیجنا ہی تھا تو ہمارے جیسے انسانوں کے بجائے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، فرشتے آ جاتے، وہ آ کر احکام پہنچاتے۔ اس کا جواب اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے تو اللہ پاک آسمانوں سے فرشتوں کو اتارتا۔
ہم فرشتے ہیں؟ ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں۔ جب ہم انسان ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے کن کو بھیجا ہے؟ انسانوں کو بھیجا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ جواب بڑا خوبصورت جواب ہے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا۔ رسول کا جو کام ہے نا، رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، قاصد پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے، ڈاکیا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں اور زمانہ جاہلیت کی ہیں، آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا۔ رسول کا کام پیغام پہنچانا۔ اگر آپ فرشتے کو رسول مان لیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کا احکام کیوں نہیں پہنچاتے، تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ رسول وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے ہیں، صرف پہنچاتے نہیں ہیں، ان احکامات کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے کیا ہو جائے، ان کے احکامات کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فرشتے کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں کو پینے کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کی بیویاں نہیں ہوتی، نکاح نہیں کرتا۔ میں مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ فرشتہ کہتا کہ شادیاں اگر آپ نے 2 کرنی ہے نا تو آپ نے اپنے گھر والیوں کے درمیان اتفاق رکھنا ہے، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں کرنی، یہ فرشتہ حکم دیتا۔ ہم آگے سے جواب پتہ کیا دیتے؟ ہم کہتے تیری بیویاں ہیں جو کوئی نہیں، تیری بیویاں ہوتی تو تجھے پتہ ہوتا کہ ان کو کیسے رکھنا ہوتا ہے اور کیسے ان کے ساتھ مشکل سے گزارا کرنا ہوتا ہے، تیری تو ہیں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے، انہوں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 9، 11، 13، 15، یہ تفصیل مختلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نسبت ہے نکاح والی وہ 15 کے ساتھ ہوئی ہے۔ آپ کے نکاح میں 13 آئی ہیں، جن میں سے 11 آپ کے بستر پر آئی ہیں، جن میں سے 9 آزاد تھی اور 2 لونڈیاں تھیں۔ حدیث کے اندر 4 روایات ملتی ہیں کہ آپ کی 9 بیویاں، آپ کی 11 بیویاں، آپ کی 13، آپ کی 15۔ میں نے ان چاروں کے درمیان تطبیق دے دی، ملا دیا ہے کہ 15 کے ساتھ آپ کی نسبت ہوئی، 13 کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، 11 آپ کے بستر پر آئی، جن میں سے 9 آزاد اور 2 لونڈیاں غلام باندیاں تھیں۔ یہ باندیوں کی تفصیل اب اور ہے، میرا سبق نہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے، اگر کسی نے پوچھنا ہو تو وہ الگ پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیے نہیں، 1 نہیں، 9، 11، 13، ان کے ساتھ گزارا کر کے بتایا ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ آگے بات سمجھ؟ اگر اللہ کے رسول وہ فرشتوں کی شکل میں ہوتے، وہ کہتے کہ اچھا سلوک کرو، ہم کہتے بھائی آپ کے ہیں نہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں ہیں نہیں، کیسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ چلیں جی، یہ بات کافی ہوگی۔ نمبر 2، وہابیت۔ وہابیت کا کیا مطلب ہے؟ وہابیت کا مطلب ہے کہ یہ جو نبوت کا مرتبہ ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ انسان، نبی، پیغمبر، رسول یہ اپنی محنت سے نہیں بنتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ آپ کہیں
کہ آج سے میں نے ارادہ کر لیا ہے، میں نے رات کو نفل پڑھنے ہیں، دن کو جناب میں نے قرآن کی تلاوتیں کرنی ہیں، دن کو روزے رکھنے ہیں۔ او بھائی کیوں کر رہے ہو؟ میں جناب یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نبی بننا چاہتا ہوں۔ آپ ساری زندگی لگا دیں، رات کو نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت صبح شام کریں، ساری زندگی لگا دیں، آپ ولی تو بن سکتے ہیں، اللہ کے ولی نیک وہ تو بن سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ کیوں نبی نہیں بن سکتے؟ کیونکہ نبوت یہ محنت سے، جستجو سے نہیں، نبوت اللہ کی عطا کرتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک بات اور درمیان کے اندر کی گئی ہے کہ کچھ انبیاء نے وحی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی، وہ الگ بات ہے کہ وحی کو قبول کرنے کی صلاحیت کے لیے انبیاء کو تیاری کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر کئی دن گزارا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن گزارے، روزہ رکھا، بعد کے اندر اللہ پاک نے کتاب عطا کی، وہ الگ بات ہے۔ لیکن نبوت کا یہ جو مقام ہے، یہ انسان کو محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے چن لیا، ہم نے انتخاب کر لیا ہے۔ خود بخود کوئی رسول نہیں بن گیا، خود بخود کوئی رسول نہیں بنا، بلکہ ہم نے چنا ہے، ہم نے انتخاب کیا ہے۔ خود بخود یہ جو بنا تھا مرزا قادیانی جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، یہ خود بخود بنا ہوا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے اس کو اللہ پاک منتخب کرتے ہیں، اللہ پاک انتخاب کرتے ہیں۔ آگے ختم نبوت کا باب آ رہا ہے، وہاں پر مزید وضاحت کروں گا۔ نمبر 3، تعلیمات من جانب اللہ، یہ جو پیغمبر اور رسول ہوتا ہے، یہ جتنے احکام لوگوں تک پہنچاتا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں پہنچاتا کہ اپنے ذہن کے اندر جو کچھ آ گیا لوگوں تک پہنچا دیا، نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے تابع ہوتے ہیں، خود اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی ارادے سے نہیں، بلکہ وہی کچھ کہتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہشات نفسانی سے کام نہیں لیتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جو ساری تعلیمات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور یہ بہت وسیع مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نمبر 4، عصمت۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے محفوظ ہونا، گناہوں سے پاک ہونا۔ انبیاء کے جو انبیاء ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کے اخلاق و اعمال میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہیں ہوتی، نفس اور شیطان کی چالوں اور بہکاووں کے اندر نہیں آتے، یہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ایک جملہ میرا سن لیجیے کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ میرے لیے حکم ہے کہ گناہ نہ کر، کیسے؟ شراب نہ پی، زنا نہ کر، چوری نہ کر، ظلم نہ کر، کسی کے ڈاکہ زنی نہ کر، کسی کا مال نہ کھا، یہ میرے لیے حکم ہے کہ تم یہ کام نہ کر۔ لیکن جب انبیاء کی باری آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اے گناہ، یہ میرے رسول ہیں، یہ میرے پیغمبر ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں، تم نے ان کے قریب نہیں جانا۔ اللہ پاک گناہوں کو رسولوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر انبیاء کو گناہوں سے معصوم نہ مانا جائے، گناہوں سے پاک نہ مانا جائے، تو پھر یہ جو نبوت والا درجہ ہے، نبوت والا مقام ہے، اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک آدمی ہے، اس کے بارے کے اندر آپ کے ذہن کے اندر ہے کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ آدمی خیانت کرتا ہے، یہ آدمی خود غرض ہے، خود غرضی کا شکار ہے۔ جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہو
وہ اللہ کا پیغمبر، وہ اللہ کا رسول یا وہ آدمی آپ کو پیغام پہنچائے، آپ مانیں گے؟ نہیں، آپ کو شک پڑ جائے گا، پتہ نہیں اللہ کا احکام، اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا یا نہیں ہے، تو شک کے اندر پڑ جائیں گے۔ تو اس شک کو دور کرنے کے لیے، اس شک کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا دامن اس طرح پاک صاف کر دیا ہے کہ گناہ ان کے قریب ہی نہیں جاتے۔ یاد رکھیے کہ انبیاء جو ہے نا، گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں ہے، انبیاء کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو پاک پیغمبر ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام وہ پورے بجا لاتے ہیں، ان احکام کے اندر کمی نہیں کرتے۔ جی، آج کا ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کا جو منصب ہے، وہ منصب کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور کہاں کا اللہ پاک نے رسول بھیجے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کے پاس میرا رابطہ نمبر ہے، آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔